ایک قرآن ان کی پہچان ہوتا ہے. دراصل یہ ہے کہ انہوں نے اہل قرآن کے نام پر قرآن سے دشمنی کی ہے. نام اہل قرآن ہے مگر دشمنی قرآن سے ہے. آیتوں کا غلط ترجمہ کرنا، غلط تفسیر کرنا، غلط تشریح کرنا، غلط شان نزول بیان کرنا، ہر آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنا. اور ابھی جو مسیحا ان کا بنا ہوا ہے وہ محمد شیخ ہے، جو یوٹیوب پر بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے، وائرل ہو چکا ہے، لوگ اسے سن رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے قرآن کا ترجمہ کروں گا، جبکہ وہ نہ وہ عربی اس کی مادری زبان ہے، نہ وہ عربی کبھی اس نے پڑھی ہے، نہ اس سے ترجمہ آتا ہے، نہ اس نے کوئی عالمیت کا کورس کیا ہے، نہ اس نے درس نظامی پڑھی ہے، نہ وہ مدرسہ یا مکتب کا کوئی طالب علم ہے، بلکہ اسے مدارس سے، مکاتب سے سخت نفرت ہے، علماء کرام سے سخت نفرت ہے. اور جو ایسے فتنے ہوگے وہ علماء سے آپ کو دور کرے گے. اور ایک بات یہ ہے کہ اہل قرآن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی ایک ہی کتاب ہے اور کتابیں نہیں ہیں. توریت، زبور، انجیل کو وہ آسمانی کتاب مانتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جبکہ ہم بنی اسماعیل میں سے ہیں. بنی اسرائیل تو یہود و نصارہ تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ بنی اسماعیل ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، اولاد ابراہیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو، لہٰذا اس امت محمدیہ میں اللہ نے بغیر مانگے ہمیں پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں. تو ان کے فتنوں سے ایک عام مسلمانوں کو بچنا چاہیے. دراصل یہ فتنے ہیں، یہ انگریزوں نے انہیں کھڑا کیا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، اسلام کو بدلنے کے لیے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. جیسے مولانا کی یہ ساری کاوشیں، کوششیں اور یہ سارے مسائل جیسے تحفظ ختم نبوت سے ہی ملتی جھلتی ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کس طریقے سے کیا جائے، ذرا ہمارے سامنے حضرت خلاصہ کرے. تحفظ ختم نبوت ایک بہت بڑا کام ہے. اب جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے فیاضی فتنہ ہے حیدرآباد میں، فتنے گوہر شاہی ہے، فتنے اہل قرآن ہے، اور منکرین حدیث ہے، اور شکیل بن حنیف ہے، اور فتنے دیندار انجمن ہے، اور فتنے غامدی ہے، اور جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے وہ دجال ہو یا دجالیت کے فتنے ہو، یا کوئی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے، تو ضرورت اب زیادہ ہے. ختم نبوت کی ایک مکمل پوری ٹیم ہونی چاہیے. زمینی لیول پر ہم زیادہ تر محنت کریں. پروگرامز ہم کرتے ہیں، جلسے ہم کرتے ہیں، بیانات میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں، اور زیادہ تر بیانات میں جمعہ میں ٹاپک ہمارا ایک ہو اور اسے ہم چھوڑے نہیں. فتنے شکیل بن حنیف کو ہم ٹاپک بنائیں، کم سے کم 2 مہینے مسلسل فتنے شکیل بن حنیف پر تفصیلی بات چیت ہو. پھر ہم فتنے اہل قرآن، منکرین حدیث کا عنوان سے 4 ہفتے ہم بیانات کریں. اس کے بعد فتنے گوہر شاہی، اس عنوان پر ہماری ریسرچ ہو، مواد ہو ہمارے پاس، ائمہ کرام کے پاس، اور وہ 4 ہفتے اس کے لے لیں. اسی طریقے سے فیاض کا فتنہ ہے، اور اسی طریقے سے دیندار انجمن ہے یا غامدیت فرقہ ہے. ایک ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے جو خاتون ہے، وہ یوٹیوب پر باپردہ ہو کر دینی مسائل بتاتی ہے، تو وہ بھی کسی معاملے میں جمہور علماء سے ہٹ چکی ہے، وہ بھی مسلسل فتنہ بن چکی ہے. تو اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو ہم یوٹیوب کے فتنے سے بھی بچائیں، جو یوٹیوب پر دین کے نام پر، کیونکہ ایک عالم ہی پہچان سکتا ہے کہ جو آپ یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کی تحقیق کریں، یا جو بھی ہم کتابیں پڑھیں اس کی تحقیق کریں. اور سب سے پہلے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہو اور صحیح سلامت ہو. 2 باتیں ہیں. تو لہذا ختم نبوت کا کام اس طرح کرنا چاہیے ہمیں کہ لہذا زمینی محنت ہو، جہاں ہمیں پتہ چل جائے، جیسے ناندیڑ میں کھڑگ پورے میں
پتہ چلا ہمیں کہ اہل قرآن یہاں پر کچھ لوگ آ چکے ہیں، تو ہم نے ڈائریکٹ ان سے بات چیت کی، ملاقات کی۔ اسی طریقے سے لیبر کالونی میں فتنہ گوہر شاہی ہے، ہمیں معلوم پڑا، تو ہم لوگ ان سے بھی انشاءاللہ ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ اور شکیل بن حنیف کے کچھ لوگ ہیں، جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ڈائریکٹ ملاقات کی۔ جلسہ وغیرہ نہیں کیا۔ بعض لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، متاثر شدہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کچھ لوگ شکیلی بن گئے، غامدی بن گئے، فیاضی بن گئے، یا کچھ لوگ اہل قرآن میں منکرین حدیث میں چلے گئے، بھائی انہیں چھوڑ دو، اب جو بچے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بیانات اور جلسے کے ذریعے سے بچاؤ۔ تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، مگر دوسرا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں ان لوگوں کو ہم بات چیت کریں اور حجت تمام کریں، ان تک ہم کم سے کم اپنے دلائل پہنچائے تو صحیح۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور مکاتب میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، عقیدہ ان کا مضبوط ہو، گھروں میں اپنے ماں باپ کا ہم عقیدہ مضبوط کریں، ائمہ کرام کے ذریعے سے عقیدے کو سمجھیں، اور تعلیم بالغان کے ذریعے سے عقیدے کو مکمل سمجھایا جائے، اور جمعہ میں بھی عقیدے پر مسلسل 4 ہفتے اور بات چیت کا ہم ایک نظام بنائیں اور ایک ترتیب دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ہماری کوششوں کو ایک شکل دی ہے، اور مولانا کا بہت بہت شکریہ کہ مولانا نے ہمیں وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دے کر جو ہے تو ہمارے جو ہے تو مدد فرمائی، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید پر قائم رکھے اور خاتمہ بن خیر فرمائے۔ السلام علیکم۔